من بعده من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار، اور ٹھہرا لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کے زیورات میں سے، یعنی اپنے زیورات میں سے ایک بچڑا، جسدن جو جسم والا تھا، لہو خوار اور اس میں آواز تھی۔ اس میں مفسرین کے دو قول ہیں کہ کس زیور سے انہوں نے یہ بنایا۔ ہوا یہ تھا کہ یا تو یہ ہوا ہے کہ بنی اسرائیل نے مصریوں سے کچھ سونا ادھار لیا ہوا تھا، اب جب فرعون اپنے لشکر سمیت دریا میں غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا، وہ اس سونے کا کیا کرتے جو انہوں نے ادھار لیا ہوا تھا؟ تو سامری ایک جادوگر تھا، کیونکہ جادو کا بڑا زور تھا اس زمانے میں، تو اس سامری نے کیا کیا، اس بچھڑے سے اس زیور سے نا سونے کو پگھلا کے ایک بچھڑا بنا دیا اسے۔ اور بعض حضرات اس کے قائل ہیں کہ جب دریا میں یہ فرعونی غرق ہوئے تو ظاہر ہے لاشیں تو ان کی ضائع ہو گئیں، اور جو مال و اسباب تھا ان کے ساتھ، جو کہ ہوتا ہے جب لوگ مرتے ہیں تو مال و اسباب وہ پانی میں ہی رہ جاتا ہے، تو ان کے جو قیمتی زیورات تھے، اور فرعونی تو ظاہر ہے مالدار لوگ تھے، تو وہ سارے ان کی عورتوں کے مردوں کے زیور کے بہت ہی قیمتی زیورات تھے سونے کے، وہ سارے بنی اسرائیل کے پاس ہیں۔ تو اب انہوں نے سوچا، اس زمانے میں مالی غنیمت کی اجازت نہیں تھی، مالی غنیمت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس کو حلال قرار دیا گیا ہے، اور ویسے مالی غنیمت تھا بھی نہیں کیونکہ کوئی لڑائی تو ہوئی نہیں تھی۔ تو سامری جادوگر نے کیا کیا، سورہ طٰہٰ میں اس کی تفصیل ہے، فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو تھے نا، جب بنی اسرائیل کی مدد کے لیے آئے تو جہاں جہاں ان کا گھوڑا چلا تھا، سامری جادوگر نے اس جگہ سے مٹی نکالی، چونکہ اس میں کوئی خاص قسم کی برکت تھی، اللہ کے ایک مبارک فرشتے جبریل علیہ السلام اس طرف سفر کر کے گئے تھے، تو اس نے کیا کیا، اس مٹی کو کہیں اس سونے میں ملایا ہے اور کچھ جادو وادو کیا، حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، تو اس بچڑے سے آواز آنا شروع ہوئی۔ اور پھر سامری جادوگر نے یہ کہا کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام تو بھی گئے تورات لینے کے لیے، جب تک ہمارے پاس تورات نہیں آ جاتی ہم کسی شریعت کے پابند نہیں، تو اب ہم یہی کریں گے، اسی بچڑے کو فی الحال ہم خدا بناتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ بت پرستی اس زمانے میں بہت تھی، اور بنی اسرائیل بت پرستوں کے درمیان ہی رہتے۔ فرعون میں بہت سے لوگ بت پرستی کیا کرتے تھے، پتلے بناتے تھے، تو فرعونی قوم میں تو اب بت پرستی چونکہ بہت عام تھی، تو انسان جس قوم میں رہتا ہے وہ برائی اتنی جلدی اس سے چھوٹتی نہیں، اس سے وہ مانوس ہو چکا ہوتا ہے۔ جیسے آج دیکھ لیں نا، ہندوستان میں ہم کتنے عرصہ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، بہت سی برائیوں کو ہم برائی سمجھتے ہیں، پھر بھی وہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں، کلچر کا حصہ بن چکی ہیں وہ۔ تو سامری نے ان کو یہ پٹیاں پڑھا دیں کہ بھئی تم جاؤ، موسیٰ علیہ السلام تو کتاب لینے کے لیے گئے ہیں، جب تک تورات نہیں آ جاتی ہم کسی شریعت کے پابند نہیں ہیں، ہم اپنی مرضی چلائیں گے، جب آ جائے گی پھر دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام کیا حکم دے۔ اور اس نے جادو کا زور کیا، وہ بچڑے جناب آواز آتی تھی، اور وہ سارے مسٹنڈے بن کے اس کے گرد، جیسے لوگ بتوں کے گرد بیٹھتے ہیں ادب احترام کے ساتھ، اس طرح بیٹھ گئے۔ بنی اسرائیل میں اختلاف بھی ہوا، کچھ اچھے لوگ بھی تھے، انہوں نے منع کیا، بھئی یہ تو شرک ہے، ٹھیک ہے شریعت ابھی پوری تفصیل کے ساتھ شرعی قوانین نہیں آئے ہیں، لیکن شرک تو ہمیشہ سے حرام ہے، ہمیشہ حرام رہے گا، ہم خدا کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو بنی اسرائیل دو گروہوں میں بٹ گئے، کچھ نے کہا ہم عبادت کریں گے، کچھ ان کو روکنے لگے۔ ہارون علیہ السلام نے روکنے کی کوشش کی، لیکن قوم ان پر غالب آ گئی، جس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ۔ موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کے جانے کے بعد ان کے زیورات میں سے اپنے زیورات، یا تو اپنے زیورات یا ان کے یعنی فرعونیوں کے زیورات میں سے بچھڑا بنا لیا، جس کی ایک آواز تھی۔ قرآن کہتا ہے أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ یہ بچھڑا نہ ان سے بات چیت کر سکتا ہے اور نہ ان کو سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے؟ یعنی بنی اسرائیل میں اللہ اپنا کلام درمیان میں لے کر آ رہے ہیں کہ اتنی بھی عقل نہیں تھی کہ وہ ذات خدا کیسے ہو سکتی ہے جو نہ اپنے بندوں سے کلام کرے اور نہ ان کو سیدھا راستہ دکھائے۔ یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ آج ایتھیسٹ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی خدا ہے تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ وہ اللہ ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی گاڈ ہو جس نے اس کائنات کو بنایا، تو ہم یہ کیوں مانیں کہ وہ اللہ ہے، اور وہ مسلمانوں کا جو خدا ہے، عربوں کا جو خدا ہے، بیت اللہ جس کو کہا جاتا ہے کہ جس کا گھر ہے، تو یہ وہ والا کیوں مان لیں ہم؟ اس کا ہم یہی جواب دیتے ہیں کہ ایسا خدا جس کا بندوں سے لنک ہی نہیں،
دیکھیں بندوں سے لنک کیسے ہوگا؟ جب بھی آپ کا کلام کریں گے نا آپ کسی کے ساتھ، چاہے براہ راست کلام کریں، فرشتہ بھیج کے کلام کریں، پیغمبروں کے ذریعے کلام کریں، خواب میں کلام کریں، تو کسی بھی طرح سے جب تک بندوں کے ساتھ کنیکشن نہیں ہوگا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے تو وہ بندوں سے بات چیت کیوں نہیں کرتا، وہ اپنا انٹروڈکشن کیوں نہیں کرواتا بندوں کو؟ دوسری بات، خدا کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ بندوں کو گائیڈ کرتا ہے، اس کو یہ چاہیے کہ بتائے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ دیکھیں جب بھی کوئی گورنمنٹ ہوتی ہے، کوئی حکومت ہوتی ہے، دنیا میں کوئی ایسی حکومت نہیں ہے جو اپنی رعایا کو ایسے ہی چھوڑ دے اور ان کو صحیح اور غلط میں گائیڈ نہ کرے۔ حکومت ہمیشہ قانون سازی کرتی ہے کہ اس لا اور ان اصولوں کے تحت آپ نے اس کنٹری میں زندگی گزارنی ہے۔ تو اس کائنات کو بنانے والا خدا وہ آپ کو سیدھا راستہ دکھائے بغیر کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں خدا ہوں؟ اس لیے ہم ایتھیس سے یہی کہتے ہیں، ایتھیس لوگوں سے، کہ ہم ایسے خدا کو مانتے ہیں جو بات کرتا ہے، جس نے موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا، جس نے عیسیٰ روح اللہ کو بھیجا، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جس نے آسمان سے اپنی کتابیں نازل کی۔ تم جس خدا کی باتیں کر رہے ہو وہ گونگا بہرا خدا ہے، وہ سیدھا راستہ دکھاتا نہیں ہے، ہم نے اس پہ ایمان لا کے کیا کرنا ہے؟ اور بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ نقل کفر، اگر ہمارا اللہ معاذ اللہ جھوٹا خدا ہے تو وہ تو اپنے بارے میں بتا رہا ہے، اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے، پیغمبروں کو بھیج رہا ہے، قانون بتا رہا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو جھوٹا خدا معاذ اللہ اگر اتنے سارے کام کر رہا ہے تو سچا خدا آ کے بتاتا کیوں نہیں ہے کہ یہ غلط خدا ہے؟ وہ چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ تو ہم ایسے ہی خدا پر ایمان لائیں گے جو ہم سے رابطہ بھی کرتا ہے اور ہمیں صحیح راستہ بھی دکھاتا ہے۔ یہ گاڈ کی بڑی صفت ہے۔ جب تک میں نے اس آیت پر ڈیپلی غور نہیں کیا تھا، مجھے یہ آیت سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بچڑوں کو جس کی وہ پوجا کر رہے تھے، یہ کیوں کہا کہ یہ بات نہیں کرتا اور سیدھا راستہ نہیں دکھاتا؟ تو لیکن جب میں اس کے گہرائی میں گیا، مطالعہ کیا، تو مجھے یہ بات سامنے آئی کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو حقیقی خدا ہوتا ہے نا، اس کا اپنی مخلوق سے رابطہ منقطع نہیں ہوتا۔ وہ کلام کرتا ہے اپنے بندوں سے، چاہے براہ راست کلام کرے، چاہے خواب کے ذریعے کلام کرے، چاہے پیغمبروں کو بھیج کے، چاہے فرشتوں کو بھیج کے، وہ کانٹیکٹ میں رہتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ اور بندوں کو گائیڈ کرتا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں الم یروا انہ لا یکلمہم، یہ کیسے بچڑا خدا ہو سکتا ہے؟ یہ تو بات نہیں کر سکتا اور نہ تمہیں سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے بچڑے کو ٹھہرا لیا اور یہ تھے ظالم۔ ولما سقط فی ایدیہم، میں نے بتایا تھا ایک محاورے کے طور پہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، سقط فی ایدیہم، جب ان کو شدید ندامت ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد نا، جب پتہ چلا کہ سزا ملے گی اور یہ حرام کام کیا تم نے، اور موسیٰ علیہ السلام کے غضب کو انہوں نے دیکھا جس کا اگلی آیتوں میں تذکرہ آ رہا ہے، تو بنی اسرائیل کو ندامت ہوئی اور انہوں نے سوچا کہ ہم سے بہت غلط کام ہو گیا۔ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور انہیں لگا کہ ہم گمراہ ہو چکے ہیں۔ قالوا، تو پھر اللہ سے دعا مانگنے لگے، لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہیں کیا، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور ہماری مغفرت نہیں کی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم ضرور بالضرور خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ان کو بہرحال ندامت کا احساس ہو گیا اور پھر اللہ نے ان کو یہ کہا کہ تمہاری توبہ اس وقت قبول ہوگی کہ جنہوں نے جرم نہیں کیا وہ ان لوگوں کو قتل کر دیں گے جنہوں نے جرم کیا ہے۔ تو چونکہ انہوں نے دل سے توبہ کی تھی، سچی توبہ کی تھی، اپنے آپ کو قتل کے لیے انہوں نے پیش کر دیا۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے شدید غضبناک، غضبان کہتے ہیں شدید غصے میں، اور اسفا شدید افسوس کرتے ہوئے، شدید غمزدہ حالت میں۔ یہ کام پہلے ہوا لیکن قرآن بعد میں بیان کر رہے ہیں نا، قرآن واقعات میں ایسا بہت کرتا ہے کہ ایک کام پہلے ہوا لیکن قرآن بیان اس کو بعد میں کر رہا ہے، ایک کام بعد میں ہوا لیکن اس کو قرآن پہلے بیان کر رہا ہے، کیونکہ قرآن کسی کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ وہ ترتیب سے چلے، واقعے کا جو پہلو جس وقت قرآن مناسب سمجھتا ہے وہ بیان کر دیتا ہے۔ تو اب یہ کام ظاہر ہے پہلے ہو چکا تھا، موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، غضبناک تھے، بنی اسرائیل نے پھر توبہ استغفار کی، لیکن توبہ استغفار کا تذکرہ قرآن پہلے کر رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے لوٹنے کا بعد میں۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا،
جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے شدید غضبناک حالت میں، بہت افسوس کرتے ہوئے، قال اور کہنے لگے اپنی قوم سے، بئس ما خلفتمونی، بہت ہی بری ہے وہ چیز جو تم میرے پیچھے جس پہ رہے ہو۔ خلف تم میرے خلیفہ بنے ہو، یعنی میرے بعد جو تم میری نیابت میں رہے ہو نا پیچھے، وہ حالت تمہاری بہت ہی بری ہے، بہت ہی برے جانشین بن کے رہے ہو تم میرے، من بعدی میرے جانے کے بعد، اعجلتم امر ربکم، اپنے رب کے حکم سے بھی تم نے جلدی کی، یعنی اللہ کا آرڈر تو آنے دیتے، وہ تمہیں بتاتا کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ اگر تمہارے پاس تورات کی شکل میں احکام نہیں تھے تو جیسے چل رہے تھے ویسے ہی چلتے رہتے، جتنے احکام معلوم تھے انہی کو فالو کرتے رہتے، اپنی طرف سے تم نے ایک چیز کیوں بنا لی؟ اعجلتم امر ربکم والقى الالواح، اور تختیوں کو، جو تورات کی تختیاں لے کر آئے تھے اس کو ایک طرف ڈال دیا۔ القاء کا اصل معنی ہوتا ہے پھینکنا، ڈال دینا، ایسے کر کے کسی چیز کو اس طرح کر کے پھینک دینا۔ اب یہاں پر مفسرین نے دو قول ذکر کیے ہیں کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے کیا واقعی تختیوں کو پھینک دیا تھا، یا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے تختیوں کے رکھنے کے عمل کو القاء یعنی پھینکنے سے تعبیر کیا ہے۔ دونوں قول ہیں، میں دونوں کی ڈیٹیل آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام نے جو تختیاں جلدی سے رکھیں تاکہ اپنے بھائی کی داڑھی کو، اور ان کی حضرت ہارون علیہ السلام پہ غضبناک ہوئے تھے نا موسیٰ علیہ السلام، بہت شدید غصے میں تھے، موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا میں اپنے ہاتھ کو خالی کروں اور بھائی کو داڑھی سے اور سر کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹوں اپنی طرف غضبناک حالت میں، تو اس کے لیے آپ کو ہاتھ خالی کرنا تھا، اور ہاتھ خالی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جلدی سے تختیوں کو ایک طرف رکھ دیں، تورات کی تختیوں کو۔ موسیٰ علیہ السلام تھے بھی بڑے جلالی، تو اتنی جلدی سے موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں ایک طرف رکھی تاکہ میرے ہاتھ خالی ہوں اور میں اپنے بھائی پہ اپنا غصہ جاری کر سکوں۔ تو اس جلدی سے تختیاں رکھنے کو مجازاً تختیاں ڈالنے سے تعبیر کیا ہے کہ گویا پھینک دی انہوں نے، حالانکہ پھینکی نہیں تھی لیکن جلدی سے ایک طرف رکھ دی اتنی اسپیڈ سے کہ اس کو قرآن نے مجازاً القاء سے تعبیر کیا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ انقذی فیہ فی التابوت، کہ موسیٰ علیہ السلام جو چھوٹے بچے ہیں ان کو تابوت میں رکھ دے، القیہ فی الیمی، اور اس تابوت کو دریا میں ڈال دے۔ اب وہاں بھی دیکھیں الفاظ کے اقذی فیہ، اقذف، قذف یقذف کا معنی ہوتا ہے پھینکنا۔ اب اگر ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اے موسیٰ کی ماں، موسیٰ کو تابوت میں پھینک دے۔ پھینکنا تو یہی ہوتا ہے، تابوت رکھا ہوا ہے، صندوقچہ رکھا ہوا ہے، اٹھا کے ایسے کر کے پٹک کے پھینک دیا۔ اور پھر آگے الفاظ ہیں القیہ فی الیمی، اس بکسے کو دریا میں پھینک دے۔ اب اگر ہم اس قرآن کے ظاہر کو لیں گے تو یہ تو عجیب سا ہو جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں ظاہر ہے اپنے بچے کو ایسے نہ انہوں نے صندوق میں یوں کر کے پھینکا ہوگا اور نہ صندوق اٹھا کے دریا میں اس طرح کر کے پھینکا ہوگا۔ ظاہر ہے موسیٰ کی علیہ السلام کی ماں نے بڑی محبت سے اپنے بچے کو صندوق میں رکھا ہوگا اور بڑی محبت سے اس صندوق کو دریا کی موجوں کے حوالے کیا ہوگا، لیکن قرآن اس پورے عمل کو پھینکنے سے تعبیر کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہاں بھی مجازن، اس لیے کہ دیکھنے والا اس عمل کو پھینکنا ہی سمجھے گا، کیونکہ بچے کو صندوق میں رکھنا اور صندوق کو دریا کی موجوں کے حوالے کرنا یہ عمل بظاہر ایسا ہی ہے جیسے گویا ماں اپنی جان چھڑانے کے لیے اپنے بچے کو اپنے سے دور کر رہی ہے اور دریا کے پھینک کے آئی ہے۔ کوئی بھی جب کوئی اپنے بچے کو دریا میں ڈال کے آئے تو لوگ اس کو پھینکنے سے ہی تعبیر کرتے ہیں، بھائی یہ تو پھینک کے آ گیا۔ کہیں کچرا کنڈی میں آپ کوئی کچرا اگر رکھے بھی آئیں گے نا سلیقے سے تو لوگ کیا کہیں گے؟ کچرا پھینک کے آ گیا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ وہ جگہ ایسی ہے کہ اس میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا کہ رکھ کے آیا، اس کے لیے پھینکنے ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ دیکھنے میں یہ عمل پھینکنا ہی لگ رہا ہوتا ہے۔ جیسے وہاں قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بچے کو صندوق میں رکھنا اور صندوق کو دریا میں رکھنا، اس رکھنے کے عمل کو پھینکنے سے تعبیر کیا ہے مجازاً۔ یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو غضب کی کیفیت تھی، اس غضب میں جلدی سے انہوں نے تختیاں ایک طرف رکھیں عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، لیکن اتنی جلدی یہ کام کیا کہ مجازاً قرآن نے اس کو پھینکنے سے تعبیر کیا، گویا دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے گویا کہ یہ پھینک رہے ہیں ان تختیوں کو، حقیقت میں پھینکنے کا عمل نہیں ہے۔ اور مجاز کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز حقیقت میں نہیں ہے، اس کو تعبیر ایسے الفاظ سے کیا جا رہا ہے جو الفاظ حقیقت میں اس پہ دلالت نہیں کرتے۔ اور بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ عین ممکن ہے حضرت موسیٰ نے غضب میں وہ پھینک دی،
اس کی پھر توجیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تھے جلالی، تو آپ پر غضب کی ایسی کیفیت طاری ہوئی ہے، اور یہ غضب تھا اللہ کے لیے، لہذا اس غضب میں آپ قابل ملامت بھی نہیں ہیں، تو آپ پر غضب کی ایسی کیفیت طاری ہوئی ہے کہ آپ معذور تھے اس وقت، اور آپ کا مقصد تختیوں کی توہین نہیں تھا، آپ کا مقصد تھا اپنے بھائی کو تنبیہ کرنا، اس کی داڑھی پکڑ کے کھینچنا، اس کو ڈانٹنا کہ یہ میرے پیچھے یہ شرک کیسے ہو گیا۔ تو اس غضب کی حالت میں آپ معذور ہو گئے، اور معذوری کی وجہ سے آپ نے ان تختیوں کو جلدی سے ایک طرف پھینک دیا۔ نیت تختیوں کی توہین نہیں تھی، بلکہ نیت کیا تھی؟ اللہ کے محبت میں اور شرک کی نفرت میں جلال میں آ جانا، اور جلال میں آنے کی وجہ سے اپنے بھائی سے انتقام لینے کی کوشش کرنا، اس کو تنبیہ کرنا۔ تو آپ کی نظر میں یہ پہلو تھا، وہ والا پہلو کہ تختیاں میں ڈال رہا ہوں ایک طرف، وہ والا پہلو آپ کے ذہن سے اوجھل ہو گیا۔ تو یہ چونکہ غضب بھی اللہ کے لیے تھا، یہ معذوری بھی اللہ کے لیے، اور نیت بھی توہین کی نہیں تھی، تو اس میں انسان معذور ہوتا ہے اور وہ قابل ملامت نہیں ہوتا۔ اگر ہم یہ والا قول لیتے ہیں، یہ بھی بہت سے مفسرین نے نقل کیا ہے، تو اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آج کل جو بات پہ لوگ توہین کے فتوے لگا دیتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ کسی شخص میں یہ دیکھا جائے گا اس کی نیت کیا تھی، ایسا تو نہیں ہے غضب کی وجہ سے اس کو ذہول ہو گیا ہو، دماغ وہاں سے ہٹ گیا ہو، کیونکہ آپ کوئی بھی موسیٰ علیہ السلام پہ توہین کا فتویٰ یہاں نہیں لگا سکتا اگر انہوں نے تختیاں پھینکی بھی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اگر آپ کا مقصد تورات کی توہین ہوتی تو تورات کا جو مضمون ہے توحید، اس میں آپ اتنے حساس تھوڑی ہوتے۔ جو آدمی برحق مذہب کی توہین کرتا ہے، اس کے کسی بھی حکم کی، وہ تو پورے مذہب کی توہین کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ باقی مذہب کو ٹھیک سمجھتا ہو۔ مثال کے طور پر جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، وہ پھر قرآن کی بھی توہین کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ نبی کی توہین کر رہے ہیں اور قرآن کو سینے سے لگا رہے ہیں، ظاہر ہے یہ قرآن بھی تو اسی نبی پہ نازل ہوا نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام توحید میں اتنے حساس تھے کہ اپنی قوم پہ شدید غصہ آیا، اور یہ توحید میں حساس ہونا یہ تورات کی تعظیم کی وجہ سے تھا، تورات کی توہین کی وجہ سے نہیں تھا۔ تو یہ بہت مضبوط قرینہ ہے اس بات کا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو تورات کی تختیاں ڈالی ہیں، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی نیت تورات کی توہین نہیں تھی، بلکہ تورات کی عظمت نے آپ کو مجبور کیا کہ اپنے بھائی کو داڑھی سے پکڑے، اور اس دوران بے خیالی میں آپ نے تورات کی تختیاں ایک طرف ڈال دی۔ تو یہ دونوں تفسیریں کی گئی ہیں، دونوں کی دلیل موجود ہے، اور دونوں قرآن کے لحاظ سے صحیح معلوم ہوتی ہیں، تو جس کو جو ذوق ہو وہ تفسیر لے سکتا ہے۔ اور اس میں بہرحال یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ آج جو ہم فتوی بازی میں ایک دم زبانوں کے لڑکھڑانے پر پکڑ لیتے ہیں لوگوں کو، اور دیکھتے نہیں اس کی منشا کیا ہے۔ یعنی بعض دفعہ انسان کے ظاہر سے لگ رہا ہوتا ہے توہین ہے، لیکن حقیقت میں وہ تعظیم کی بیس پر ہو رہی ہوتی ہے، وہ جو صورتاً توہین نظر آ رہی ہوتی ہے آپ کو، لگ ایسا رہا ہوتا ہے کہ یہ توہین ہے، لیکن اس کی بیس توہین نہیں ہوتی، اس کی بیس تو نبی سے محبت ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں دیکھنی چاہیے جو آج ہمارا جاہل معاشرہ دیکھتا نہیں۔